السلام علیکم، حنیف دوامیر، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ذرا سا مختلف ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نیشنل پولیس اکیڈمی کی حالت زار پر بھی بات کریں گے، جبکہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سندھ کے گورنر کے بے حد اصرار پر خود سندھ سے نکالے جانے والے ایک ایس پی عمران شوکت کی دوبارہ پنجاب سے سندھ پولیس میں واپسی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ انہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ایس پی عمران شوکت کا تعلق جو ہے 27 کامن سے ہے، اور اس کامن کے تقریباً تمام افسران جو ہے وہ اس وقت ڈی آئی جی کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، اور عنقریب انہیں گریڈ 21 میں پرموشن بھی دے دی جائے گی۔ لیکن عمران شوکت جو ہے گریڈ 19 سے 20 میں پرموٹ ہونے کے بجائے انہیں 19 سے بھی ریورٹ کر کے 18 میں کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ مسٹر عمران شوکت جو ہے وہ 6-7 سال تک جو ہے بغیر کسی حکومتی پرمیشن کے بیرون ملک رہ چکے ہیں۔ جس وقت سندھ پولیس کے آئی جی اے ڈی خواجہ تھے تو انہوں نے سندھ پولیس سے تعلق رکھنے والے ان تمام افسروں کے جو کسی نہ کسی وجہ سے او ایس ڈی بنائے گئے تھے، ان کی جو ہے وہ انٹرویو کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جس میں جو ہے خود موصوف عمران شوکت بھی شامل تھے۔ انہیں بھی میسج بھجوایا گیا، لیکن کوئی رپلائی نہیں آئی۔ جب اس کے بعد ان کے گن مینوں سے رابطہ کیا تو ان کے گن مینوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ تو بیرون ملک گئے ہیں، جس کے بعد جو ہے خود اے ڈی خواجہ کی جانب سے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ سیکرٹری کی گئی تھی کہ ہمارے افسر جو ہے عمران شوکت کی جو ہے واپسی کے احکامات جاری کر دیا ہے، جس کے بعد جو ہے ایک لمبی چوڑی کرسپونڈنس ہوئی، اور خود سیکرٹری اسٹیٹ کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو ہمارے ریکارڈ کے مطابق اس وقت بھی سندھ پولیس میں ہے، جبکہ آئی جی کا یہ کہنا تھا کہ سندھ پولیس میں نہیں ہے۔ بعد میں جب خود سیکرٹری اسٹیٹ نے اپنے طور پہ انکوائری کروائی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ موصوف جو ہے وہ ملک سے باہر گئے ہیں، اور ان کا ملک سے باہر جانے کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے، بلکہ سرکاری ریکارڈ پر جو ہے وہ ان کی موجودگی جو ہے وہ پاکستان یعنی صوبہ سندھ پولیس میں تھی، لیکن فزیکلی اور عملی طور پر جو ہے وہ بیرونی ملک تھے، اور یہ ایک سنگین قسم کا جو ہے یہ ضابطے کی خلاف ورزی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دوبارہ واپس آئے، اور وہ آئے اس لیے تھے کہ انہیں یہ تھا کہ بورڈ میں ان کا کیس کنسیڈر ہو چکا، اور وہ اب 90 سے 20 میں پرموٹ کر دیے جائیں گے۔ لیکن جب یہاں پر ان کے اے سی آروں کا مسئلہ پیدا ہوا کہ بھی ان کے اے سی آر نہیں ہے تو ان کو کیسے پرموٹ کیا جائے، تو اس وقت پھر یہ راز فاش ہوا کہ بھی اے سی آر کیسی ہوگی جب ایک افسر جو ہے ڈیوٹی ہی نہیں کر رہا ہے، ملک ہی میں نہیں، تو ان کے اے سی آر کون مرتب کرنے کی غلطی کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انہیں گریڈ 90 سے 20 میں پرموٹ کرنے کے بجائے انہیں 90 سے ریورٹ کر کے 18 میں دوبارہ بھجوا دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے جو ہے اثر رسوخ استعمال کر کے پنجاب میں پوسٹنگ لے لی، ملتان میں رہے وہ، اور اب ان کا جو ہے ملتان ہی سے جو ہے سندھ کے گورنر کی سفارش پر جو ہے خود سندھ پولیس میں ان کی دوبارہ واپسی کر دی گئی ہے، اور اطلاع یہی ہے کہ انہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جو ہیں عمران شوکت اس سے قبل ایس ایس پی ویسٹ کراچی، ایس ایس پی ایسٹ اور خود ایس ایس پی حیدرآباد کی اہم ترین پوسٹوں کو بھی انجوائے کر چکے ہیں۔ انہیں کراچی اور حیدرآباد پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دینے کا بہت ہی وسیع تجربہ حاصل ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ اس وقت ڈی آئی جی ہوتے اگر جو ہے ان کے ساتھ انصاف ہوتا اور یہ پاکستان میں ہوتا تو یہ ابھی اس وقت ڈی آئی جی ہوتے، لیکن اب چونکہ وہ ریورٹ کر دیے گئے ہیں اور اس وقت ایس پی ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں اب ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو ہے وہ ایس ایس پی
بنائے جانے کی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہے، یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ ایک تصویر جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے حیدرآباد کے ایس ایس پی جو ہے امجد شیخ ہسپتال میں اپنے ایک کانسٹیبل جو ہے نثار اسد چنا کی جو ہے وہ عیادت کر رہے ہیں۔ اسد چنا جو ہے کہتے ہیں اس ڈرامائی پولیس مقابلے میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، جس میں 4 ڈاکوؤں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ وہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا اور خوفناک پولیس مقابلہ تھا، جس میں جو ہے بہت بڑی ریکوری یعنی تقریباً 4-4.5 کروڑ کی ریکوری ہے، اور یہ معذرت یہ جو ہے کراچی کی یا سندھ کی بہت بڑی ڈکیتی کی واردات ہے۔ اب یہ جو کانسٹیبل ہیں جس کی اس وقت عیادت ہو رہی ہے، یہ پہلے کراچی کے آغا خان ہاسپٹل میں ان کا رکھا گیا تھا، لیکن وہاں سے انہیں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور بعد میں انہیں کسی پرائیویٹ اسپتال میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اب انہیں حیدرآباد کے اس اسپتال میں یعنی کہ داخل کیا گیا ہے، ان کی وہاں پر علاج معالجہ جاری۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ان کو خراشی آئی ہے نہیں آئی، لیکن انہیں وہاں پر فی الحال ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد سے جو ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو جو راز و نیاز میں جو معلومات فراہم کی ہے، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو پولیس مقابلے پر بڑی جو ہے وہ ڈول پیٹا جا رہا ہے کہ بہت ہی خوفناک پولیس مقابلہ تھا، یہ پولیس مقابلے بھی جو ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات جو ہے وہ اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریکوری جو ظاہر کی گئی ہے، یہ ریکوری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ریکوری تو ساری کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ تمام ڈاکو پکڑے گئے تھے، اور تمام جو بھی رقم لوٹی گئی وہ تمام کی تمام رقم پولیس نے برآمد کر لی ہے، لیکن ظاہر جو ہے انہوں نے بہت کم کی گئی ہے، اور یہ ملزمان جو ہے یہ کہتے ہیں کراچی سے ہی پکڑے گئے تھے، بلکہ ایک طریقے سے ٹریپ ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارے کے سارے ملزمان پکڑے گئے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ مقابلہ کیسے ہوا جس میں 4 مارے گئے اور 4 فرار ہو گئے، اور رقم جو پوری کی پوری کہتے ہیں کہ برآمد ہوئی تھی، لیکن وہ رقم کی برآمدگی بھی جو ہے وہ ساری ظاہر نہیں کی گئی۔ سوال اب یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر آغا خان اسپتال سے جو ہے اس کانسٹیبل کو کیوں ڈسچارج کر دیا گیا جب اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ اس قسم کے اور بہت سارے سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے حیدرآباد رینج جو ہے وہ پولیس مقابلوں میں جو ہے وہ سندھ کے باقی تمام رینج اور اضلاع پر جو ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ کے پروگرام کی اگلی خبر کے جانب جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد، جہاں پچھلے دنوں جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے اکیڈمی کی بہت تعریف کی، اور وہاں کی تربیت کو جو ہے خاص طور سے انہوں نے بہت زیادہ اس کی تعریف کی کہ بہت اچھی تربیت گاہ ہے پاکستان میں۔ ناظرین، یہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں سے ایس پی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی جو ہے تیار ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ اب اس قسم کی جو تربیت گاہ ہے، اس وقت وہاں کے جو کمانڈر ہیں یعنی کہ اے ڈی خواجہ بہت ہی اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، خاص طور سے نظم و نسق کے لحاظ سے، ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے جو ہے ان کا کوئی ثانی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب ان سے کچھ میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اکیڈمی پر بات کروں، پہلے میں اپنے ان پروگراموں میں جو ہے سندھ پولیس کی جو درسگاہیں ہیں، پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، ان پر بہت سارے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ سندھ پولیس کی تربیت گاہیں، ٹریننگ سینٹر جو ہے، اسکول جو ہے، یہ کالجز جو ہے، وہ درسگاہوں کے نام پہ جو ہے بدنما دھبا ہے، کیونکہ وہاں پر پرنسپل یا جو ان کے جو لیکچرار یا ٹیچر ان کو رکھا جاتا ہے جنہیں بطور سزا جو ہے فیلڈ کی نوکری سے نکال کر جو ہے وہ ٹریننگ سینٹروں میں بھجوایا جاتا ہے۔ اس قسم کے لیکچرار ہیں کہ جو خود امتحانوں میں جو ہے پولیس کے تربیتی امتحانوں میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ بار بار فیل ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ پولیس ٹریننگ سینٹروں کے جو ہے وہ پرنسپل جیسی اہم ترین ذمہ واریاں دی گئی تھی، جو کہ خود ان کے اپنے کردار جو ہے
ان کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ بہتر نہیں تھا، تو وہ کس طریقے سے دوسروں کو جو ہے زیر تربیت پولیس والوں کو کیا تربیت دیں گے، وہ کس قسم کا میسج جو ہے وہ کنوے ہوگا۔ یہ ہم پروگرام بہت کر چکے ہیں سندھ پولیس کے ٹریننگ سینٹروں سے متعلق، کہ ٹریننگ سینٹروں میں جو ہے وہ تربیت برائے نام ہے، اس لیے کہ وہاں روکڑا چلتا ہے اور نقل کی بھی پرمیشن ہوتی ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی وہاں تربیت نہیں دی جاتی، بلکہ پوری کی پوری کلاسیں ہی خالی ہوتی، صرف وہ بیچارے وہاں پر ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اپنے لیکچرارز کو، اپنے ٹیچروں کو، اپنے پرنسپلوں کی مٹھیاں گرم کرنے کے لیے۔ یہی وہی سالہ سال جو ہے وہ ٹریننگ سینٹر میں نظر آتے ہیں، باقی تو کوئی ٹریننگ سینٹر میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو نہ تو بندوق چلانا آتی ہے، نہ کوئی صحیح طریقے سے پریڈ کر سکتا ہے، اور کوئی صحیح طریقے سے قانون جانتا ہے۔ کوئی پولیس کا جو بنیادی کام ہے وہ خاص طور سے سندھ کے جو ہے پولیس والے اس سے نا آشنا ہے، نا واقف ہے۔ صرف اور صرف ان کو ان تربیتی سینٹروں میں جو ہے کرپشن کے ہی طور طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیسے کرنی ہے، کسی کی جیب سے انہوں نے نوٹ کیسے نکالنے ہیں، اور کسی کو کیسے پریشان کر کے اس سے پیسے وصول کرنے۔ اس لیے کہ وہ وہاں پر خود بھی ٹریننگ کے نام پر ان کے جو ٹیچر ہیں، ان کے جو پرنسپل ہیں، جو دوسرا ٹریننگ سینٹروں کا جو عملہ ہے، وہ اسی طریقے سے ٹریننگ کے نام پر ان سے خوب نوٹ بٹورتے رہتے، اس طریقے سے ان کی ایک طریقے سے رشوت دینے اور رشوت لینے کی وہ تربیت وہاں پر ہو رہی ہوتی۔ یہ تو تھا ٹریننگ سینٹروں کا حال، لیکن اب یہ جو نیشنل پولیس اکیڈمی ہے، یہ پاکستان کی پولیس کی جو ہے سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے ایس پی، جہاں سے ایس ایس پی، جہاں سے ڈی آئی جی، جہاں سے ایڈیشنل آئی جی، اور جہاں سے آئی جی جو ہے تیار ہو کر نکلتے ہیں، پورے کے پورے صوبوں کی پولیس پر وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ اتنی اہم ترین درسگاہ ہے۔ اب جب یہ اتنی اہم ترین درسگاہ ہے، ان کی اتنی زیادہ ذمہ واریاں ہیں، تو پھر ان کے لیکچرار، جو وہاں کا اسٹاف ہے، جو وہاں کے جو افسران جن کی وہاں کمانڈر کی حیثیت سے، کمانڈنٹ کی حیثیت سے، ڈپٹی کمانڈنٹ کی حیثیت سے ان کی جو پوسٹنگ وہاں پر کی جاتی ہے، اس میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت کمانڈنٹ کی حیثیت سے اے ڈی خواجہ کا انتخاب جس کسی نے بھی کیا ہے سونے پہ سہاگا ہے۔ اب ان کے زیر تربیت جتنے بھی اے ایس پی ہیں، گزر چکے ہیں یا ابھی اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہے کہ انہیں ایک اچھے پرنسپل کے زیر سایہ تربیت لینے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ میں بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں، لیکن اب میں اے ڈی خواجہ سے ہی ہاتھ جوڑتے ہوئے جو ہے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا اپنا یہ حسن انتخاب ہے، جو کہ ان کے پاس ایک ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے، یا کہ یہ ان پر تھوپے گئے۔ میرا اشارہ جو ہے وہ خود نعیم شیخ کی جانب ہے، میرا اشارہ خود نعمان صدیقی کی جانب ہے، میرا اشارہ خود جو ہے فیض اللہ کوریجو کی جانب ہے۔ یہ تین جو ہے سندھ پولیس سے ان کا تعلق ہے۔ یقیناً اے ڈی خواجہ صاحب ان کو جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر جو اتنی اہم ترین درسگاہ ہے، وہاں پر جو ہے بے داغ اچھے کریکٹر کے افسروں کو جو ہے ایز اے لیکچرار، دوسری جو اہم ترین ذمہ واری جنہوں نے اے ایس پیز کو جو ہے ٹریننگ دینی ہے، یعنی کہ پولیس کے مستقبل کے معماروں کو انہوں نے ٹریننگ دینی کہ ان مستقبل کے آئی جیز کو، مستقبل کے ڈی آئی جیز کو، مستقبل کے ایڈیشنل آئی جیز کو انہوں نے ٹریننگ دینی ہے، تو انہیں تو وہاں پر ایسے بے داغ افسروں کو ایز اے لیکچرار کے طور پر پیش کرنا چاہیے، ایسے افسروں کو نہیں جن کے اپنے دامن جو ہے وہ ایک نہیں، دو نہیں، لا تعداد دھبوں سے بھرے ہوں۔ اس طرح کے پولیس افسروں کی وہاں تقرری سے ایز اے لیکچرار سے تو کس قسم کا میسج، کس قسم کا پیغام جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک آئینہ اس وقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں اے ڈی خواجہ کا انتہائی احترام کرتے ہوئے ان کے گوش گوار یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے چین آف کمان میں یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ نعمان صدیقی کراچی میں اومنی گروپ کا اتنا بڑا جو واقعہ ہوا تھا،
مشتاق مہر جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، کس طریقے سے جو ہے وہ پرائم وٹنس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی تھی نورین کو، بینکر کو، یعنی جو کہ پرائم وٹنس تھی، ان کے خلاف جب کورٹ کا حکم تھا کہ انہیں پروٹوکول کے ساتھ حفاظتی انتظامات کا پیش کیا جائے، تو کیا کیا آپ کے اس نعمان صدیقی نے؟ خود کیا یا کسی کے کہنے پر کیا؟ اور کس طریقے سے خالد عباسی سے کہہ کر انہوں نے اس پرائم وٹنس کو، نورین کو ہی اغوا کر کے انہیں ڈرایا دھمکایا کہ اگر انہوں نے کورٹ میں جا کر اس قسم کا بیان دینے کی غلطی کی تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس پر انکوائری بھی آفتاب پٹھان کر چکے تھے اور انہوں نے اس کو ذمہ وار بھی ٹھہرا دیا تھا، اور اس کی رپورٹ بھی جو ہے کورٹ میں جمع کرا دی گئی تھی، اور اس رپورٹ کے نتیجے میں ہی نہ صرف خود نعمان صدیقی بلکہ مشتاق مہر کی بھی جو ہے چھٹی کر دی گئی تھی۔ یہ وہ کارنامہ تھا۔ اب ان کو اتنی اہم ترین آپ نے ذمہ واری دے دی، تو یہ کیا وہاں لیکچر دیں گے، کیا تربیت دیں گے نئے مستقبل کے جو ہے آئی جیز کو، مستقبل کے ڈی آئی جیز کو کس قسم کی تربیتیں دیں گے؟ اسی طریقے سے جو ہے نعیم شیخ، ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ اے ڈی خواجہ صاحب آپ جانتے ہیں، ان سے متعلق کیا رپورٹ نہیں بھجوائی تھی ان کے اپنے جو ہے وہ چیف نے، غلام قادر تھیبو نے۔ آپ کے علم میں سب کچھ ہے۔ یہی حال جو ہے وہ خود آپ کے فیض اللہ قریجو کا ہے، جب وہ ایف آئی اے میں تھے کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو خدارا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ اچھے کمانڈنٹ کے فہرست میں ہو ایز اے نیشنل پولیس اکیڈمی کے، تو پھر آپ اپنی اس سلیکشن پر جو ہے غور کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم ترین ادارہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اہم ترین ادارہ ہے۔ یہاں سے مستقبل کے آئی جیز، مستقبل کے ڈی آئی جیز، مستقبل کے جو ہے ایس ایس پیز جو ہے وہ فارغ التحصیل ہو کے باہر نکلتے ہیں، تو انہیں خدارہ کسی بے داغ اپنی طرح کے نیک نام اور اچھے پولیس افسروں کے ذریعے تربیت فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کروائیں، کیونکہ ان معماروں پر یہی جو ہے وہ پورے پاکستان کی پولیس کا اور پاکستان کے عوام کے امن و امان کا جو ہے وہ دار و مدار ہے، انہی زیر تربیت افسروں پر۔ اب ان کو کس قسم کے لوگ تربیت دے رہے ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پر تنقید اس وقت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس کو جو ہے میں پروگرام کا حصہ بنائے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے آج اس پر خاص طور سے یہ پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے میری اس صلاح پر، میرے اس مشورے پر ضرور غور کریں گے اور اس میں رد و بدل کرنے کے احکامات جاری کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے نیشنل پولیس اکیڈمی کی ساکھ کا سوال ہے۔ یہ کوئی سندھ پولیس کا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے کہ جیسے چاہے منہ اٹھا کے اس کو پرنسپل وہاں لگا دیا جائے۔ یہ ایک پڑھے لکھے یعنی سی ایس ایس کی جو کر کے جو نوجوان آ رہے ہیں ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اب نعمان صدیقی تو خود بوسنیا مشن پر جب جا رہے تھے، ان کا جب انگلش کا ٹیسٹ لیا تو وہ انگلش کے ٹیسٹ میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کہتے ہیں کہ 3-4 بار فیل ہو چکے ہیں، تو وہ کیا ان کو انگلش میں لیکچر دے سکیں گے؟ اب اس کا آپ خود اندازہ لگائیں اے ڈی خواجہ صاحب۔ ناظرین، ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ جو سلیکشن بورڈ ہو چکا ہے، انعام اللہ دھاریجو جس کے سیکرٹری اسٹیٹ تھے، انہوں نے اپنے بھانجے طارق دھاریجو کو جو ہے وہ 19 سے 20 میں پرموٹ کرنے کے لیے جن 24 سینئر ایس ایس پیز پر چھری پیر کر انہیں بلا کسی جواز کے جو انہیں ڈیفر کر دیا تھا، اس سلیکشن بورڈ کا جو ہے اب 1-2 روز میں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ امید ہے کہ یہ کل آج جب پروگرام آپ دیکھ رہا ہوں اس وقت تک جاری ہو جائے یا ایک آدھ دن بعد جاری ہو۔ اب اللہ دتہ کی جو رپورٹ ہے اسلام آباد سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ڈی آئی جی اسلام آباد سہیل ظفر چٹا کا نام ایز اے ڈی آئی جی کے شامل کر دیا گیا ہے۔ انہیں گریڈ 90 سے 20 کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رائے اعجاز جو ہے ان کو بھی 90 سے 20 کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا۔ سندھ سے 2
ایس ایس پی ہیں جو کہ 19 کے تھے، انہیں بھی جو ہے وہ 90 سے 20 کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کل یا ایک آدھ دن بعد جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مقدس حیدر کے معاملے پر جو ہے وہی صورتحال انہوں نے برقرار رکھی ہے کہ انہیں 90 سے 20 میں پرموٹ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انہیں 19 پر ہی گریڈ پر ہی کام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ سندھ سے جو ہے عثمان غنی صدیقی اور خود وزیر اعلیٰ کی جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر کو 19 سے 20 میں پرموٹ کر دیا جائے گا۔ اب طارق دھاریجو کا جو ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ آیا اپنی سیٹ لوز کر رہے ہیں، یعنی کہ 19 ہی میں رہتے ہیں، یا کہ ان کے ماموں کی ریکویسٹ یا ان کی درخواست پر انہیں بھی جو ہے 90 سے 20 کے لیے موضوع ہی رہنے دیتے، اور ان کا بھی ایز اے ڈی آئی جی جو ہے وہ پرموشن کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔